یہ سورۃ الطارق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربط سورۃ الطارق بالبروج، مجازات اعمال کے بعد اب حافظین اعمال کا بیان ہے۔ حافظین اعمال ہیں فرشتے، خلاصہ ہے محافظت اعمال، دلائل وقوع قیامت اور شکوہ منکرین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ والسماء والطارق، بیان شواہد، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ طارق کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ رات کو نمودار ہونے والا۔ یہ ستارہ بھی ہوتا ہے، رات کو نمودار ہوتا ہے۔ مہمان جو رات کو آئے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طارق کہا جاتا ہے۔ سمجھے؟ کھلا ہے نا؟ اچھا جی، آپ نے مقامات کے اندر پڑھا ہے ما عندنا لطارق اذا ارا سوى الحدیث والمناخ فی الذرا۔ ابو زید کہتا ہے کہ ہمارے پاس رات کو آنے والے مہمان کے لیے کچھ نہیں ملتا، صرف باتوں میں ٹرخا دیتے ہیں۔ سمجھے؟ باتوں میں ہم ٹرخا دیتے ہیں۔ ما عندنا لطارق اذا ارا سوى الحدیث والمناخ فی الذرا، تو وہاں بھی طارق کا معنی رات کو آنے والا، یہ بھی طارق کا معنی رات کو آنے والا۔ وما ادراک ما طارق، استفہام برائے تفخیم۔ کبھی استفہام تشویقی ہوتے ہیں، کبھی تفخیمی ہوتے ہیں، کبھی تحقیقی ہوتے ہیں، ہے اس میں؟ تو استفہام کی اقسام ہیں۔ یہ استفہام کس کے لیے جی؟ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے تفخیم، اور کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو کیا ہے طارق؟ النجم الثاقب، یا ہوا مقدر ہے، وہ ستارہ ہے چمکنے والا۔ یہ تو تھی قسم، آگے ہے جواب قسم۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، جواب قسم لکھو اور محافظات اعمال کا بیان۔ یہ ہمارے جتنی اعمال ہیں نا، یہ حفاظت میں ہیں اور ہمارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ سمجھے جی؟ یہ محفوظ ہو رہے ہیں، ایسے ضائع نہیں ہیں۔ جیسے آج کی زبان میں کہتے ہو کہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ سمجھے جی؟ یہ محفوظ ہو رہے ہیں، محافظات اعمال کا بیان۔ اور جواب قسم ہے، ان نافیہ ہے، آگے لما بمانے اللہ ہے، نہیں ہر نفس مگر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نگران ہے۔ تو کون نگران ہے؟ فرشتہ۔ اب یہ قسم کو جواب قسم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمجھے جی؟ قسم کو جواب قسم کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ اب دیکھو ستارے کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ ابھی ستارہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، کس وقت نظر آئے گا؟ رات کو۔ تو جو اعمال آپ کے اپنا محفوظ ہو رہے ہیں، دفتر میں درج ہو رہے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ کب نظر آئیں گے؟ قیامت کے دن۔ تو جس طرح ستارے کا اب ظہور نہیں راز کو ہوتا ہے، لیکن ستارے تو ہیں نا، تو آپ کے اعمال بھی محفوظ ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ یہ اب محفوظ ہیں، قیامت میں منظور ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ وہ نظر جو آئیں گے تمہیں تو منظور نہ ہوئے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، سمجھے بات؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دلیل عقلی برائے اس بات قیامت۔
پس چاہیے دیکھے انسان کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اپنی حقیقت کو دیکھے۔ خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ایسے پانی سے جو کہ اچھلنے والا ہے، ٹپکنے والا ہے، یہی نطفہ۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان میں سے۔ سلمن پیٹھ، ترائب کہتے ہیں سینے کی ہڈیوں کو، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان میں سے۔ پرانی تفسیروں میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ پیٹھ اور سینے سے مراد یہ ہے کہ مرد کی پیٹھ میں ہوتا ہے نطفہ اور عورت کے سینے میں ہوتا ہے، تو لکھ تو دیا ان حضرات نے، لیکن بات یہ ہے یہ ادھر ہے بین الصلب والترائب۔ یہ نطفہ کس سے نکلتا ہے؟ سینے اور پشت کے درمیان میں سے نکلتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے، کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں کہا گیا کہ مرد کی صلب اور عورت کے سینے سے، ان دونوں کے درمیان۔ یہ سینے کی ہڈیاں ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ پشت ہے، یہ درمیان میں سارے اعضائے رئیسہ ہے آپ کے، جگر بھی اندر ہے، گردہ بھی اندر ہے، دل بھی اندر ہے، اور پھر ان کا تعلق دماغ سے ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ نطفہ سارے وجود سے منتقل ہوتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود سے ہی نکلتا ہے، نطفے کا اثر منتقل ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا تھا، آج کل ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نطفے کا انتقال کیسے ہوتا ہے؟ سارے وجود سے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہم شکل ہے آپ کے یا نہیں؟ تو ہم شکل تو اسی لحاظ سے ہے کہ آپ کا نطفہ سر سے لے کے پاؤں تک منتقل ہوتا ہے، اور وہ بچہ بھی آپ کا ہم شکل ہے سر سے لے کے پاؤں تک، یہی تحقیق ہے۔ اب وہ تحقیق نہ کیا کرو کہ مرد کی پشت میں اور عورت کے سینے میں ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی تو یہی کہا ہے نا، بین الصلب والترائب کہا ہے، انہ علی رجہ لقادر۔ نتیجہ دلیل، جب اللہ نے تمہیں ابتداءً پیدا فرمایا تو لوٹانے پہ قادر ہیں یا نہیں؟ جی، آپ کہیں کہ اس انجن کو ایک کاریگر نے بنا تو لیا لیکن اب دوبارہ نہیں بنا سکتے، کتنے بے وقوفی ہے۔ جیسے نے ابتدا بنایا وہ پھر بھی بنا سکتا ہے، بے شک وہ اوپر لوٹانے اس کے البتہ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، کب لوٹائے گا؟ اس دن لوٹائے گا جس دن تمہارے راز سارے ظاہر ہو گئے۔ آج دلوں میں چھپاتے ہو رازوں کو، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن یہ سارے راز کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر۔ یہ زمین بھی تمہارے اوپر گواہی دے گی اور ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، جس دن کے ظاہر کیے جائیں گے سارے راز، اس دن اللہ لوٹائے گا۔ فما لہ من قوہ، جب سارے راز ظاہر ہوں گے انسان پریشان ہوگا، نہ اس کی اپنی طاقت ہوگی کہ کوئی مقابلہ کر سکے، اور نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا۔ فما لہ من قوہ، پس نہ ہوگی انسان کی اپنی طاقت، نہ دوسرا مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، یہ بھی ذکر شواہد ہے، یہ بھی ذکر شواہد ہے کہ دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین میں چلا جاتا ہے، اور زمینیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ بعضی زمینیں ایسی ہوتی ہیں شور کہ بس وہ پانی ضائع کیا، کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بعض زمینوں سے خس و خاشاک بیکار پیدا ہوتی ہیں، اور بعض زمینوں کے اندر گلے لالا پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح زمینوں میں استعداد مختلف ہے پانی کے آنے سے، تو اللہ نے یہ رحمت کا پانی برسایا ہے ہمارے دلوں میں یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟
ارے قرآن پاک ہے یا نہیں؟ تو ہماری دل کی زمینوں کی استعداد بھی کیا ہے؟ مختلف ہے. یہ والسماء ذات الرج ذکر شواہد، قسم آسمان کی جو صاحب ہے متواتر بارش کا. یہاں رج کا معنی ہے لگاتار متواتر بارش، اور قسم ہے زمین کی جو صاحب ہے پھٹنے کی. زمین کے اندر یہ پانی سرایت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ پھٹتی ہے تو نباتات پیدا ہوتے ہیں، یا سخت ہے لوہے کی طرح پتھر کی طرح، یہ پھٹنا ہے. انہ لقول فصل، جواب قسم. جواب قسم یہی ہے قرآن پاک کی صداقت. تو قسم کو جواب قسم کے ساتھ بہترین تعلق ہے. جواب قسم، بے شک یہ قرآن البتہ بات ہے دو ٹو فیصلے کی، اور نہیں وہ مذاق کی بات. باقی جو لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں پرواہ نہ کرو ان کی، اللہ کے حوالے کرو ان کو. انہم یکیدون کیدا، شکوہ منکرین، بے شک وہ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، تدبیریں حق کے خلاف. واقید و قیدا، اور میں بھی ان کے خلاف تدبیریں کرتا ہوں، ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر کے عذاب دوں گا. فمہل الکافرین، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ایک کافروں کو ڈھیل دے دیں، میرے حوالے کر دیں. یہ دنیا تھوڑی مدت ہے، ہمیشہ نہیں ہے، پر ڈھیل دے دے کافروں کو. امہلہم رویدا، ڈھیل دے دو ان کو تھوڑی مدت. یہ رویدا کا معنی قلیلاً لکھو، قلیلاً. رویدا بمانے قلیلاً ہے، اور یہ صفت ہے موصوف محذوف ہے. امہالاً قلیلاً، امہلہم امہالاً قلیلاً، مہلت دے دو ان کو، مہلت دینی تھوڑی تھوڑی مہلت دو. وہی دنیا. ایک مولانا صاحب میرے پاس ہے، کہنے لگے رویدہ کا معنی تو تم پڑھاتے ہو نحو میر میں، رویدہ اسم فعل بمانے امہل، اور یہی پڑھاتے ہیں نا، تو ادھر تو معنی نہیں بنتا، امہل تو پہلے کھڑا ہوا ہے. میں نے عرض کیا وہ رویدہ جو ہے نا مبنی بر فتح ہے، وہ الف ہے آخر میں، وہ کیا ہے؟ مبنی بر فتح ہے. رویدہ رویدن نہیں ہے، وہ رویدہ بمانے امہل ہے. یہ ہے رویدن، ہے سمجھے؟ وہ اسم فعل ہے، یہ مستقل اسم ہے. یہ رویدن بمانے قلیلاً، سمجھے بات؟ امہلہم امہالاً قلیلا. اس قسم کے التباسات ہو جاتے ہیں، خیال کیا کریں آپ.